السلام علیکم ناظرین، میں اسٹرالوجر اینڈ اسپریچول ہیلر ایسے شہروز اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں پروگرام اسٹار ٹائم۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ اسٹرالوجی کے اس پروگرام میں آپ کو آپ کے اسٹار کے لکی ڈے پر پورے ہفتے کی جو اسٹار انفارمیشن ہوگی وہ پرووائڈ کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کے بٹن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی آنے والی جو انفارمیشن ہے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ آج سنڈے یعنی اتوار کا دن ہے اور یہ لکی ڈے ہے لیوز کا۔ لیو یہ ہفتہ سنڈے ٹو سنڈے ان 7 دنوں میں سٹار کی پوزیشن کو ریڈ کرتے ہوئے میری جو پروفیشنل کیلکولیشنز ہیں سٹار کے حوالے سے اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ لیوز اس ہفتے میں ان 7 دنوں میں جو سٹار کی پوزیشن ہے وہ 3 ایسے مقامات ہیں آپ کے ذائچے میں، 3 ایسے ہاؤسز ہیں، 3 ایسے اینگلز ہیں جو بڑی اہمیت کے حامل ہیں اور ان میں 3 اہم تبدیلیاں ہونے کو جا رہی ہیں۔ آپ کی جو پہلی تبدیلی جس ہاؤس میں اس وقت رونما ہونے جا رہی ہے وہ آپ کا 6th اینگل ہے۔ یہ کیپریکون ہاؤس کہلاتا ہے اور 6th اینگل ایک سینسیٹیو ہاؤس ہے، ایک سینسیٹیو مقام ہے۔ یہاں پر اس وقت سن کی موجودگی ہے اور ساتھ میں اس کے مرکری ہے۔ سن آپ جانتے ہیں کہ یہ کامیابی کا سٹار ہے۔ سن آپ کی صلاحیتوں میں اضافے کا باعث بننے والا سٹار ہے۔ سن آپ کی قوت فیصلہ، آپ کی ججمنٹ پاورز، آپ کو چیزوں کو دیکھنے کا طریقہ، آپ کے جو کامیابی کے معاملات ہیں ان کو انہینس کرنا، بہتر بنانا، اچھے وقت کی طرف انڈیکیشنز یا نشاندہی وہ سن کی ایوز ہمیں میسر آتی ہے۔ یعنی 6th ہاؤس بیسیکلی ہے تو آپ کے امراض کا یا پھر یہاں پر جو جسمانی معاملات ہیں اس میں دیکھا جاتا ہے کہ آپ کو کامیابی کس حد تک ہے۔ خدا نخواستہ کوئی حادثہ، خدا نخواستہ کوئی بیماری، خدا نخواستہ کوئی ایسی پریشانی تو نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کے لیے یہ وقت مشکل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہو۔ تو یہاں پر اس وقت 2 سٹار کی جو موجودگی ہے یعنی سن اور مرکری، سن چونکہ کامیابی کا سٹار ہے تو یہ ایک اچھا سائن ہے اس چھٹے گھر میں، اور ساتھ میں مرکری چیزوں میں تیزی لے کے آنے والا سٹار، اور مرکری آپ کی ذہنی جو صلاحیتیں ہیں ان کو انہینس کرنے میں، اس کو بہتر بنانے کے اعتبار سے اور کامیابی کو تیزی کے ساتھ آپ کے قریب کرنے والا سٹار۔ آپ کے لیے ایسے ذرائع پیدا ہوں گے کہ جب آپ کوششیں کریں گے اپنے کام کو بنانے کے لیے تو ان کوششوں کو بناتے ہوئے آپ کو جن وسائل کی ضرورت پڑتی ہے ان وسائل میں آپ کو ایک جلدی والا ایلیمنٹ، ایک تیزی والا ایلیمنٹ دیکھنے کو ملے گا۔ یعنی آپ اپنے کاموں کو بہتر انداز میں بنانے کی پوزیشن پر ہوں گے۔ ان دونوں سٹار کے ایو سے جو آپ کا وقت ہے وہ لیوز بہتر ہے۔ سٹار کی جو پوزیشن ہے وہ آپ کو سپورٹ کر رہی ہے۔ سٹار کی پوزیشن جب سپورٹ کرتی ہے تو ہمیں 3 چیزوں کے بارے میں انفارمیشن مل جاتی ہے، آپ کی صلاحیتوں کے بارے میں، آپ کے اچھے وقت کے بارے میں، اور ساتھ میں اس کام کے بارے میں جو آپ اس وقت پرفارم کرنے کی پوزیشن پر ہوں گے یا جسے آپ پرفارم کر سکتے ہیں۔ لہٰذا جب یہ تینوں چیزوں کی انفارمیشن مل گئی تو لیوز صرف اب ہم نے اپنے ارادے کو اس قدر مستحکم اور مضبوط کرنا ہوتا ہے تاکہ ہم اس اچھے وقت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ لیکن فائدہ اٹھاتے ہوئے اس ہاؤس میں مزید ایک ایسی انفارمیشن ہے کہ یہ ایک ایسا ہاؤس 6th اینگل ہے جہاں پر آپ نے لاپرواہی، بے احتیاطی بالکل نہیں کرنی۔ آپ اپنے کاموں کو کمپلیٹ کرنے میں کوئی ایسی صورتحال بن جاتی ہے جس میں خدا نخواستہ کوئی غصے کا، کوئی اگریسو آپ کی پوزیشن ہو جاتی ہے، کوئی لڑائی جھگڑے والی صورتحال بن جاتی ہے، اس سے آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ اپنی آپ کوئی سواری استعمال کر رہے ہیں، کنوینس استعمال کر رہے ہیں، اس کا بے احتیاطی کے ساتھ آپ نے استعمال نہیں کرنا، لاپرواہی کے ساتھ استعمال نہیں کرنا، ورنہ یہ لاپرواہی آپ کے لیے، سامنے والے کے لیے اور آپ کے مالی معاملات کو بھی اور آپ کی جو جسمانی معاملات ہیں ان میں بھی آپ کے پرابلم کریٹ کر سکتی ہے۔ تو 6th اینگل سینسیٹیو اینگل ہے، لہٰذا اس سینسیٹیو اینگل کو سمجھتے ہوئے اپنے معاملات کو آپ بہتر طریقے سے پرفارم کرنے کی پوزیشن پر آ سکتے ہیں اگر آپ ان چیزوں کو سمجھ کر چلیں گے، اگر وقت کے بیہیویئر کو سمجھ کر چلیں گے، اگر وقت کی ساعتوں کو بہتر طریقے سے سمجھ کر چلیں گے کہ کامیابی کا ٹائم تو ہے، مالی معاملات میں بہتری لے کے آنے کے لیے سن تو آپ کو سپورٹ کر رہا ہے،
مالی معاملات کے علاوہ باقی اپنے جو جتنے مسئلے مسائل ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے وقت تو آپ کو سپورٹ کر رہا ہے، مرکری کی پوزیشن آپ کو سپورٹ کر رہی ہے، لیکن جو مقام ہے وہ سینسیٹیو ہے. سو اس سینسیٹیو سچویشن کو سمجھتے ہوئے تھوڑی سی اگر آپ احتیاط کریں گے تو یہ تھوڑی سی احتیاط کی ہوئی آپ کے معاملات کو بہتری کی طرف لے کر چلی جائے گی. دوسری تبدیلی لیوز آپ کی 8th ہاؤس میں ہے. یہ 8th ہاؤس اس سے بھی زیادہ احتیاط والا ہاؤس ہے. آج دونوں ہاؤسز میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ ایسے لگ رہا ہے کہ صرف احتیاط کے ساتھ ہی معاملات جو ہیں وہ آپ کو کمپلیٹ کرنے پڑیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پائسز ہاؤس ہے اور جو 8th ہاؤس ہوتا ہے یہ آپ کی بہت اہمیت والا ہاؤس اس حوالے سے ہے کہ یہ آپ کی زندگی، عمر اور تبدیلی کا جو اینگل ہے یا تبدیلی کا جو ہاؤس ہے یہ وہ کہلاتا ہے. اور اس میں اس وقت 2 سٹار کی پوزیشن ہے، 2 سٹار کی اپیرنس ہے. ایک اس میں سیٹرن ہے اور دوسرا اس میں وینس ہے. سیٹرن ایک ایسا سٹار ہے جو کہ بہادری سے تشبیہ دیا جاتا ہے، جو کہ آپ کی صلاحیتوں میں اضافہ کرتا ہے، جو آپ کی صلاحیتوں کو اس قدر بہتر بناتا ہے کہ آپ بڑے سے بڑے کام کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یعنی اس سٹار کی ریز اینڈ ویوز کی جو انرجی ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ خطروں میں ڈل جانا، خطروں سے نکل جانا، خطروں میں ڈال دینا، خطروں سے نکال دینا، یہ وہ والا سٹار ہے. اچانک سے ایسی سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ کے جو پہلے سے پلان منصوبے بنائے ہوئے تھے ترقی، کامیابی، اپنی فلاح بہبود کے لیے، وہ سارے ایک سائڈ کے اوپر، اور اچانک سے کوئی ایسی سچویشن پیدا ہوگی کہ نہیں یہ کام پہلے میں نے ضروری کرنا ہے کیونکہ اس میں کوئی لڑائی جھگڑے والی، کوئی غصے والی کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوگی. اس صورتحال کو اپنی انا کی تسکین کو پورا کرنے کے لیے جب وہ کام ہوتا ہے تو وہ سارے کام جو پلان منصوبے بنائے ہوئے ہوتے ہیں وہ ایک سائڈ کے اوپر چلے جاتے ہیں. اور پھر آپ کو جسمانی نقصان کا بھی اندیشہ ہوتا ہے اور مالی نقصان کا بھی اندیشہ ہو سکتا ہے. لہٰذا اس وقت کو آپ نے اس وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اس ہاؤس سے جو ہمیں انفارمیشن میسر آئی ہے اس انفارمیشن کو لیتے ہوئے اپنے معاملات کو آپ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں. سیٹرن کے ساتھ اس 8th ہاؤس میں وینس ہے. وینس ایک ایسا سٹار ہے جو ہمیں مالی معاملات کے حوالے سے سپورٹ کرتا ہے، ریلیشن شپ، خاندان کے معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے، اپنی ذاتی پوزیشن کو بہتر بنانے کے حوالے سے، اور اپنے خاندانی معاملات کو کمپلیٹ کرنے کے اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے. اس ہاؤس میں جب وینس آتا ہے 8th ہاؤس میں تو آپ کام اپنے سارے کمپلیٹ کرنے کی پوزیشن پر ہوں گے کیونکہ دونوں سٹار کی جو سپورٹ ہے وہ میسر ہے. بس ان کو طریقے کے ساتھ، بس ان کو احتیاط کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے. اس ہاؤس میں وینس کی اپیرنس کی وجہ سے نئے تعلقات آپ کے بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور ان تعلقات کی بہاف پہ آپ اپنے بہت سارے ایسے کام یعنی کہ ایسے لوگوں سے تعلقات بنیں گے جو کافی بڑے عہدوں کے اوپر موجود ہیں. ایسے کسی بھی بندے سے، ایسے کسی بھی پرسنالٹی سے آپ کے تعلقات بننے کے بعد وہ آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہو سکتا ہے. تو یہ ٹائم نئے تعلقات کو بنانے کے لیے اور پرانے تعلقات میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے بھی وقت ہے. پرانے ایسے ٹوٹے ہوئے تعلقات جن کو آپ دوبارہ بحال کرنا چاہیں تو یہ وقت آپ کو اس وقت فیور مہیا کر رہا ہے. تیسری تبدیلی، تیسری تبدیلی آپ کے 12th اینگل پر ہے. یہ کینسیرین ہاؤس کہلاتا ہے لیوز. اور یہ تیسری جو تبدیلی ہے، پہلی تبدیلی بھی آپ کی احتیاط والی، دوسری تبدیلی بھی آپ کی احتیاط والی. حالانکہ پہلے جو تبدیلی ہے اس میں بھی سن اور مرکری آپ کو یہاں پر سپورٹ کر رہا ہے، دوسری تبدیلی میں سیٹرن وینس آپ کو سپورٹ کر رہا ہے، تیسری تبدیلی میں مارس اینڈ مون آپ کو سپورٹ کر رہا ہے. لیکن تیسری تبدیلی 12th اینگل پر ہے. 12th اینگل ایک ایسا اینگل ہوتا ہے، ایک ایسا ہاؤس ہے جہاں پر دشمنی کا گھر کہلاتا ہے. یہ عداوت، مخالفت، آپ کے کام کے اندر ریزسٹنس، رکاوٹیں ڈالنے والے لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑ سکتا ہے. ایسے چھپے ہوئے دشمن جو ظاہری طور پہ تو آپ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات بنا کے رکھے ہوئے ہیں لیکن باطنی طور پہ آپ کے ساتھ وہ صحیح نہیں ہوتے. اس 12th اینگل پر یہ کینسیرین ہاؤس کہلاتا ہے، کینسر ہاؤس کہلاتا ہے. اس میں بھی آپ نے احتیاط رکھنی ہے. سٹار کی جہاں تک پوزیشن کی بات ہے تو یہاں پر مارس کی موجودگی ہے مون کے ساتھ. مون، چاند
آپ کو یہاں پر ایک اچھے وقت کا انڈیکیشنز، ایک اچھے وقت کی نشاندہی کر رہا ہے۔ یہاں پر نئے تعلقات آپ کے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت سے اس نئے تعلقات کو بہتر بنانے کے اعتبار سے آپ کو کامیابی میسر ہو رہی ہے۔ اپنی کوششوں کو پورا ہوتا ہوا آپ دیکھیں گے، لیکن بات پھر وہیں پر آ جاتی ہے کہ یہ ہاؤس سینسیٹیو ہے۔ اس میں آپ کی تھوڑی سی بے احتیاطی کی ہوئی آپ کے لیے پرابلمز کریٹ کر سکتی ہے۔ مارس جو کہ عملی توانائی کا سٹار ہے، مارس آپ کی تیزی، آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کا انڈیکیٹر ہے۔ مارس آپ کی تحمل مزاجی، آپ کی بردباری، آپ کا عزم، آپ کا حوصلہ اور آپ کے آگے سے آگے بڑھنے کی صلاحیتوں کا انڈیکیٹر۔ مارس آپ کی کرج، آپ کی جرت، آپ کی قوت خود اعتمادی میں اضافے کا باعث بننے والا سٹار۔ یہ آپ کو اس تمام صلاحیتوں میں مارس کی جو انرجی ہے وہ آپ کو یہاں پر میسر ہے اور ایک اچھے وقت کی طرف نشاندہی کر رہا ہے۔ اس اچھے وقت کو مزید اچھا بنانے کے لیے اگر لیوز آپ تھوڑی سی احتیاط کر لیں گے، کیونکہ اصل میں آپ کی طبیعت کے اندر، میں یہ تو نہیں کہتا کہ غصہ پایا جاتا ہے، لیکن غصہ اس وقت کتنا آ سکتا ہے، کس لیول پر جا سکتا ہے جب آپ کو کسی وجہ سے ہٹ کیا جاتا ہے، جب آپ کو کسی وجہ سے آپ کی عزت نفس کو مجروح کیا جاتا ہے، تو ڈیفینیٹلی لیوز جو لوگ ہیں اس چیز کو برداشت نہیں کرتے، کیونکہ ان میں ایک حکمانہ رویہ پایا جاتا ہے، لیڈرشپ کوالٹی پائی جاتی ہے۔ یہ کسی بھی حالت میں اپنی عزت نفس پر آئی ہوئی بات کو کمپرومائز نہیں کرتے۔ ایسی صورتحال میں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ غصہ نہ کریں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس غصے میں ایک ایکسٹرا آرڈنری اضافہ نہ کریں۔ دیکھیے، کھانے میں نمک جتنا ضروری ہوتا ہے اتنا رہے تو کھانا اچھا لگتا ہے، لیکن کھانے میں نمک حد سے زیادہ ہو جائے تو وہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اپنی طبیعت میں اتنا کو غصہ رکھیں، اتنی کا کرج رکھیں، اتنی کی جرت رکھیں، اتنا کا جواب دینے کے لیے حوصلہ رکھیں جتنا کا ضروری ہے۔ ایکسٹرا آرڈنری ان معاملات کو مزید بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وقت ہمیں سپورٹ کر رہا ہے سٹار کیوز، لیکن وقت کی نزاکت اس ہاؤس میں یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ چیزوں کو آپ نے احتیاط سے لے کر چلنا ہے۔ مخالفت سے، عداوت سے، دشمنوں سے ہم اپنا یا ان سے مقابلہ کرنے کے لیے جو وقت ضائع کریں گے، وہی وقت ہم اپنی پازیٹیو انرجی، اپنے اچھے وقت کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کرتے ہوئے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ 3 اہم تبدیلیاں تھیں جس کا ذکر میں نے آپ سے اس ہفتے کیا۔ مزید انفارمیشن کے ساتھ اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، لیکن جاتے جاتے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کے بٹن کو پریس کر لیجئے گا۔ دوسرا، کسی بھی وجہ سے اگر آپ کے حالات میں اس وقت لیوز مالی اعتبار سے پریشانیاں بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں اور آپ ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے، آپ ان کے حل کے لیے پریشان ہیں، کوششیں آپ نے کافی کی لیکن آپ کو ان کوششوں میں کامیابی حاصل ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر تو سٹار کے حوالے سے کوئی بھی ایسی پریشانی ہے جس میں آپ اچھے وقت سے فائدہ نہیں اٹھا سکے، تو یہ وقت آپ کے لیے بہتر ہے۔ لیکن اگر ان پریشانیوں کی وجہ یہ نہیں ہے، کچھ اور ہے، بیہائنڈ دا سین کچھ اور معاملات ہیں، آپ کے کاموں کے نہ بننے کے پیچھے کچھ اور وجوہات ہیں، کوئی نظر بد کے معاملات ہیں، بندش کے معاملات ہیں، کسی حسد جیلسی کی بنیاد پر کسی انسانی ہاتھ کا عمل دخل ہے، کوئی کام خراب ہے نہیں، خراب کیے گئے ہیں، تو ایسی صورتحال میں اپنا اسپرچول آپ ایک حساب کتاب بنوا سکتے ہیں، اسپرچول چارٹ بنوا سکتے ہیں۔ اس میں دیکھیں گے کہ ایسی کون سی صورتحال ہے جو آپ کے کاموں میں ریزسٹنس کا باعث بن رہی ہے اور آپ اپنی منزل پر پہنچنے کے قریب جب بھی ہوتے ہیں آپ کے ساتھ ناکامی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے اور بہت سارے آپ کے جو کام ہیں وہ رک جاتے ہیں۔ لہٰذا ان تمام کاموں کو دیکھنے کے لیے ٹیلی فون نمبرز آپ کے پاس ہیں، ان کے اوپر آپ کال کر کے اپنی جو انفارمیشن ہے وہ شیئر کر کے، اپنی جو معلومات ہے وہ دے کر، اس سے مزید ان حالات کے، ان مسائل کا حل آپ لے سکیں گے جو آپ کے کام میں رکاوٹ کا باعث بن رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، نیکسٹ انفارمیشن کے ساتھ اگلے اتوار کو پھر دوبارہ میری آپ سے ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اپنے اسٹرالوجر ایس سے شیئر اس کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔